قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم ناظرین کرام، ARYQ ٹی وی کے ناظرین، ARYQ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کا خادم پروگرام خصائص و شمائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ماہ ربیع النور شریف کی پرنور ساعتوں کے اندر ہم وہ خصائص، وہ شمائل، وہ حضور کی ذات ستودہ صفات کے کمالات، وہ رفعت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کا ذکر جمیل جاری ہے، اور اس میں ہر روز ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور آج کا موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کے خصائص میں سے کہ ایسا معجزہ ہے اور ایسا یہ مقام ہے، ایسی رفعت ہے معراج کی شب، کیا کیا جلوہ نہ عیاں ہوگا معراج کی شب، کیا کیا جلوہ نہ عیاں ہوگا جب عرش بریں ان کا ایک زمزمہ خاں ہوگا، جس رات کی رفعت پر قرآن ہو خود شاہد، اس رات کی عظمت کا کب ہم سے بیاں ہوگا، جب تاج سجا ہوگا نبیوں کی امامت کا، اس شان محمد پر قربان جہاں ہوگا۔ واقعہ معراج میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا وہ کرامت بدامہ سفر مبارک ہے، جس میں رب کریم نے اپنے حبیب پر اپنے الطاف کریمانہ اور عنایات خسروانہ کی انتہا کر دی۔ اگرچہ یہ عظیم واقعہ خود آپ کی ذات کی طرح برزخ اکبر ہے، جس کے معارف و حقائق اور بصائر و لطائف کا کما حق ہو فہم و ادراک کرنے سے عقل انسانی ہمیشہ عاجز و درماندہ رہی، لیکن حصول برکت و سعادت کے لیے چند پہلوؤں پہ روشنی ڈالتے ہیں، چونکہ یہ معراج فقط روحانی نہیں، جسمانی معراج تھا، جسم و روح کے ساتھ۔ اگر جسم و روح کے ساتھ نہ ہو تو سواری کی کیا ضرورت ہے؟ براق پہ حضور کے جلوہ گر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی برق رفتار سواری کہ جہاں براق کی نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا دوسرا قدم ہوتا ہے، اتنی برق رفتاری کے ساتھ حضور جا رہے ہیں براق پہ، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں نماز ادا فرما رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور جب حضور علیہ السلام مسجد اقصی میں تشریف لے جاتے ہیں اور اتنی برق رفتاری کے ساتھ محمد رسول اللہ کی سواری جا رہی ہے، لیکن جب حضور تشریف فرما ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پہلے سے وہاں موجود ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام بھی تو کتنی برق رفتاری سے گئے ہیں۔ اور اگر یہ شان موسیٰ کلیم اللہ کی ہے تو موسیٰ کلیم اللہ تو آج کی رات مقتدی بن رہے ہیں اور محمد رسول اللہ امام بن رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام جسم و روح کے ساتھ آپ کے خصائص میں یہ بات شامل ہے کہ آپ وہاں معراج ہوا۔ یہ اعلان نبوت کا 10واں سال ہے، اور جس سال میں شفیق و غم گسار چچا جناب حضرت ابو طالب کی رحلت اور مونس و غم خار رفیقہ حیات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات حسرت آیات کے پے در پے صدموں کی کس ابھی باقی تھی کہ ادھر طائف والوں نے بھی ایک نیا معاملہ اور ان زخموں پر نمک چھڑکا
اور یہ سارا سال بڑا بوجھ والا تھا، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عزت و عظمت کی وہ رعنائیاں عطا فرمائیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور محبوب کی عزت افزائی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلانے کے لیے جبرائیل کو بھیجا کہ حبیب کو لایا جائے، بقول واصف علی واصف کہ شوق دیدار کی کیا بات ہے، اللہ اللہ درمیان میم کا بھی پردہ نہیں آج کی رات۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو جسم و روح کے ساتھ یہ جو معراج کروایا، یہ خصائص و شمائل کی وہ رفعتیں ہیں اور وہ بلندیاں ہیں میرے کریم کی کہ جب حضور جلوہ گر ہوتے ہیں اور تمام انبیاء کو وہاں جمع کیا گیا، تو میں نے گزشتہ سیگمنٹ میں ایک بات کی تھی کہ وہاں بھی تو ورفعنا لک ذکرک کی صدائیں گونج رہی تھیں کہ انبیاء کو جمع کر کے مقصود تو یہ تھا کہ ذکر مصطفیٰ کیا جائے، شان مصطفیٰ دکھائی جائے، رفعت مصطفیٰ دکھائی جائے، عزت و عظمت مصطفیٰ کے اظہار کیا جائے۔ اور آج یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ تمام انبیاء تشریف فرما ہیں اور امام بنایا جا رہا ہے کس کو؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو۔ اب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء جلوہ گر ہیں، لیکن جب امام تب ہی بنایا جاتا ہے جب صفات میں، کوالٹیز میں، خصوصیات میں بڑھوتری ہوتی ہے، بڑھائی ہوتی ہے۔ اور پھر اس بات کے معراج کے اظہار و اقرار کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے سب سے پہلے خالق لم یزل نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی پاکی کا اقرار و اظہار جو کرتا ہے اس کو یہ بات ماننا پڑے گی، اس کے قلب و روح میں اس بات کو اترنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو راتوں رات، اور راتوں رات ہی نہیں، لیلاً، رات کے کچھ حصے میں یہ معراج کروایا۔ اور کیفیت اور حالت کیا ہے کہ براق پہ تشریف لے گئے، مسجد اقصیٰ ہے، انبیاء کو امامت ہے، انبیاء کے خطابات ہیں، اس کے بعد حضور نے اظہار خیال فرمایا، اس کے بعد تمام آسمانوں کا مشاہدہ ہے، انبیاء سے ملاقاتیں ہیں، جنت و دوزخ کا مشاہدہ ہے، اور پھر جو اگلی منزل ہے سدرۃ المنتہا کے آگے فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی جو بلندیاں ہیں، وہ کتنا وقت ہے، کتنی مسافت ہے، کتنا سفر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو یہ عزت و مقام، یہ شان و وقار، یہ مراتب عطا فرمائے کہ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد جب حضور جلوہ گر ہوتے ہیں تو لیلاً، رات کا کچھ حصہ ہے، وقت کو روک دیا گیا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہی تو بات سمجھنے والی ہے کہ وقت رک گیا، کیوں؟ کیونکہ حبیب تشریف لے گئے اور یہ کائنات کا وقت رکا ہے۔ اور آج بھی یہ جو ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کی صدا ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہی ہے کہ اے حبیب، عذاب تو آنا چاہتا ہے لیکن کیسے آئے؟ آپ ان میں موجود ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ خصائص و شمائل کی وہ بلندیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے کلام فرمایا، اور موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو صفات کی تجلی کا نظارہ ملتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ بے ہوش ہوئے، اور یہاں کیفیت کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، کیفیت یہ ہے کہ اپنے رب کا دیدار پایا، اور فرق صرف یہ رہا کہ یہ عابد ہے، وہ معبود ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ ساجد ہے، وہ مسجود ہے، وہ مالک ہے، یہ بندہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ نبی ہے، وہ عطا فرمانے والا ہے، یہ عطا حاصل کرنے والا ہے۔ وہ اپنی صفات کا رنگ جب اپنے حبیب پہ چڑھاتا ہے تو اس حبیب کے رنگ اور اس حبیب کی صفات اور اس حبیب کے درجات اور اس حبیب کے مقامات کو کس طرح بلند کر دیا جاتا ہے۔
کہ حالات و کیفیات میں یہ فرما دیا جاتا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں غالباً 100 کے قریب مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو شامل کیا اور رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، رسول کے ادب کو اپنا ادب قرار دیا، رسول کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، اور اپنے ذکر کو رسول کا ذکر قرار دیا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے مقامات رفیع کو کس قدر بلند کیا کہ خالق نے فرما دیا کہ بھئی جو میرے رسول کا ادب کرتا ہے وہ میرا ہی ادب ہے۔ حالانکہ اللہ سے تو پہل نہیں کی جا سکتی، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے پہل نہ کرو۔ اب اللہ سے پہل تو کی نہیں جا سکتی، جہت و جہاد سے پاک ہے، سمت و سمات سے پاک ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اور پہل اور بے ادبی تو رسول کی جا رہی ہے۔ لیکن فرمایا اجلال الہی اس میں شامل ہے کہ کوئی میرے رسول کے ادب کو کمتر نہ سمجھے، میرے رسول کی رفت کو کمتر نہ سمجھے، میرے رسول کی عظمت کو کمتر نہ سمجھے، میرے رسول کی عزت کو کمتر نہ سمجھے، میرے رسول کے خصائص کو عام نہ سمجھے، میرے رسول کے شمائل کو عام نہ سمجھے۔ ہاں یہ ہر شے جو ہے یہ میں نے اپنے حبیب میں ودیت فرما دی ہے، اور میں نے اپنے رسول کو وہ مقام رفیع عطا فرما دیے ہیں کہ معراج بھی کروا کے بتا دیا کہ کوئی کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ نے ہمارے نبی عیسیٰ کو تو آسمانوں پر اٹھا لیا، کیا تمہارے نبی کو بھی اٹھایا ہے؟ تو کہا خصائص میں، شمائل میں کہیں بھی کوئی نقص نہ رہ جائے، بلکہ میں اپنے حبیب کو فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ کی بلندیوں سے ہمکنار کروں گا جہاں تک کسی کی کوئی بلندی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ خاتم الانبیاء سلام علیہ سید